नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं विनोद कुमार और हमारी खास मेहमान है डॉक्टर दर्शा अंद्राबी। एमओएस स्टेटस है इनको और साथ ही साथ चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की। डॉक्टर साहिबा आदाब। आदाब आदाब। डॉक्टर साहब, एक दो दिन पहले प्रोटेस्ट किया था, ये किराया पहले से बढ़ा हुआ है? शुरुआत में यहाँ से करूँ, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। जी बिल्कुल। देखिए, किराया तो हमारे वक्फ बोर्ड के जो जितनी भी हमारे एसेट्स हैं, जी आपने देखा होगा, मुशाहिदा भी किया होगा, आप सब लोग जानते हैं कि वक्फ एक बहुत बड़ा इदारा है। जी लेकिन इस इदारे को जैसे वो सारे कहते हैं सांप सूंघ गया था और कोई मतलब इशारा ही नहीं होता था। जो चाहे जिसकी मर्जी 100 रुपये दे, 200 रुपये दे, 1000 दे, तो ठीक है, चलता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक डिपार्टमेंट, चाहे वो वक्फ है, चाहे माता वैष्णो देवी श्राइन है, चाहे गुरुद्वारा साहिबान है, ये डोनेशन पे चलता है। और जो इसके एसेट्स है, वो भी वो एसेटों का हमें काम लेना है, क्योंकि वही एक जरिया है कि इस चीज को चलाया जाए, इसकी देख रेख की जाए। और जब वक्फ के पास इतना एसेट है फिर भी हमें किराया नहीं आता है। आप देखिए, पॉश एरियाज में हमारी दुकानें हैं, वो वही 2000 पे टिके हैं, 3000 पे टिके हैं। तो क्यों ना 2015-16 में एक रिव्यू कमेटी बनी। उन्होंने उसी गवर्नमेंट में, जिन गवर्नमेंट ने इन लोगों को प्लीज किया हुआ है, इन दुकानों को दिया हुआ है, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को दी है। हमें मकसद नहीं है किसी को भी बेरोजगार करने का, ना ही हम किसी को उठाने वाले हैं, ना ही हम किसी को छेड़ने वाले हैं। मगर उसका ये मतलब नहीं है कि वो इसको हमारी कमजोरी समझे। आज जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बना है, 370 के बाद तमाम कानून बदल चुके हैं। अब ये कानून है जम्मू कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड जब से बना है, तब 1995 का एक्ट और 2013 का एक्ट, यहाँ सेंट्रल वक्फ एक्ट लागू हो चुका है। अब जो वो पहले प्लीज करने वाली कहानी थी, वो प्लीज करने वाली कहानी खत्म हो चुकी है। अब चूंकि काम करने का वक्त आ गया, हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा किरायादार है वो ये समझे कि जिससे मैं घर चलाता हूं, वो मैं अपने बच्चों को हलाल का रिज़्क दे दूं, और जो जो उससे वो कमाता हूं, और जिस दुकान से, जिस शॉपिंग मॉल से मैं कमाता हूं, उसका जो किराया है मैं डिपार्टमेंट को दे दूं। अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह हम कर ही लेते हैं। अगर ये हमारी खता है, ये खता हमने की है। डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए, जब से डॉक्टर दर्शना ये रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है? और दूसरा सवाल ये कि जिन लोगों को, उनको भी तो रेक्टिफाई करना है। आपके पास कमान है, अब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसे सुधार होने चाहिए कि सबों के साथ इंसाफ। जो लोग ये समझते हैं कि हम एजुटेशन करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, यहाँ कोर्ट में जाएंगे, यहाँ उन वो सिटे लाएंगे, लेकिन आखिर तो यहाँ दुनिया से जाना है ना, वहां किस कोर्ट में जाएंगे? और रही बात कि जो हमारे एसेट्स हैं, इसमें एक ही बात हो सकती, या तो उनको, जो हमारे टेनेंट्स हैं, उनको किराया उसी हिसाब से देना पड़ेगा जो बोर्ड में अप्रूव हुआ है, जो आरआरसी की मीटिंग में अप्रूव हुआ। और हमने अभी 2019-20 का तो लगाया ही नहीं है, हमने उसी कमेटी का लगाया है जो बाज़ाब्ता एक बहुत रिव्यू कमेटी बनी थी। उसमें R&B, एस्टेट्स डिपार्टमेंट, जितना भी रेंट रिव्यू कमेटी बनती है चीफ मिनिस्टर के, उसमें बोर्ड में बना हुआ था। हमने वही असेसमेंट लगाया। हमने उसमें सिर्फ 5% जो ईयरली बढ़ता है, उसके साथ वो 2015-16 का जो है वही लगाया। जब हम आज की डेट में लगाएंगे तो वो तो लाखों में हो जाएगा। तो फिर तो ये कहीं टिकते नहीं, इनको दुकान छोड़ना पड़ेगा, इनको वो हमारी सारी एकोमोडेशन छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास वो कानून है
جی ہمارا اپنا ٹریبونل ہے. یہ کہیں گے کہ ہم نے جانا ہے کورٹ میں سٹے لانا ہے، وہ کہانیاں اب ختم ہو چکی ہیں. سٹے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. کرایہ سبوں کو، جموں ہم نے کشمیر میں ماشاء اللہ پہلے وہاں پہ بھی یہی چل رہا تھا، کیونکہ رہا پولیٹکس ہونا چاہیے. ہم مانتے ہیں کہ پولیٹکس ایک اچھی چیز کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے. پولیٹکس ہم کیونکہ پولیٹیکل جب انالیسس ہوتی ہے یا پولیٹیکل لیڈرز وہ اچھے کام کے لیے، وقف کو بڑھاوا دینے کے لیے، جب ہم مثال آج کی ڈیٹ میں جی ونود جی آپ بھی ہم سے پوچھتے ہیں، ساری میڈیا ہم سے سوال کرتی ہے، ماتا ویشنو دیوی جب وہاں سرکار نے اپنے ہاتھ میں سارا کام لیا، ایک ماتا ویشنو دیوی کا یونیورسٹی ہاسپٹل، آج نارائنا ہاسپٹل پورے ہندوستان میں آپ کا نام ہے. جی کیا وقف بورڈ اپنے ایسٹس سے یہ ساری چیزیں نہیں بنا سکتا ہے؟ افسوس ہوتا ہے جب ہم ڈاکٹر صاحب بنانے کا پریاس کر رہے ہیں. ابھی تک کہہ نہیں سکتا ہے درخشاندرا بھی سیلری لیتی ہے یا کوئی پانی پیتی ہے. صرف ہمارا مقصد ہے 24/7 ایک کام کرنا، اس ادارے کو لوگوں کے سامنے جواب دیں. اور ہمیں بھی ایک کینسر ہاسپٹل بنانا ہے، ITI کالج کھولنا ہے. اور جو یہ دھرنے ورنے دیتے ہیں یہ تو چلتا آ رہا ہے صدیوں سے، لیکن اب نہیں چلے گا. جی ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگوں نے لینڈ جبرن قبضائی ہوگی آپ کی اوقاف کی، وقف کی، اور اس کو ریٹریو کیسے کروانا ہے؟ کتنے معاملے کورٹس میں چل رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ رہتا ہے. کورٹ میں دیکھیے، جہاں بھی ابھی بھی اگر کورٹ سخت نہ ہو، ہمارے جج صاحبان آج کی ڈیٹ میں بڑے مطلب ہم آج کی ڈیٹ میں ججوں کو اور جوڈیشری کو پہلے ہم کہیں گے کہ ہم مبارکباد دینا چاہتے ہیں. یہ سارے لوگ جبری طور پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے غیر قانونی وہاں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں. اور وکیل صاحبان کو بھی شکریہ کہ وہ کیس ہی لینے سے منع کر رہے ہیں کہ ہم اس معاملے میں کوئی کیس نہیں لیں گے. ہم شکریہ کریں گے آپ کے ذریعے سے، کیونکہ آپ کی آواز گر گر ہے. شکریہ کریں گے جوڈیشری کو کہ انہوں نے ابھی کوئی ایسا سٹے نہیں دیا. جیسے لوگ جاتے تھے کہ سٹے لانے کے لیے، انہوں نے نہیں دیا، تو ہم ان کا شکریہ کریں گے. لیکن ہمارے کیس جو پرانے ہیں، بہت پڑے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں اس کا بھی ازالہ. ہاں بالکل، جلد سے جلد. ہاں ویسے ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے کنفلکٹ لے گا کون؟ مجھے یہ بتاؤ. ایسا کوئی ہفتہ ہے جس دن آپ کی PM کے ساتھ، امت شاہ کے ساتھ فوٹو نہیں آتی ہے؟ آپ پیچھے چلے جائیے، ڈاکٹر منموہن سنگھ کے ساتھ، LK اڈوانی جی کے ساتھ، آپ کی سرگیہ واجپئی جی کے ساتھ. کون لے گا کنفلکٹ آپ سے؟ مرنے جو نام ہے یہاں پر ہے، اور ان کی جو سچائی ہے. پہلے لوگ آپ کا بہت ویرودھ کرتے ہیں کہ آپ غلط کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ہمیں ایک ہی چیز اپنی، جو ہمیں پارٹی سے بھی، اپنے پرائم منسٹر صاحب سے، اور خاص کر LG صاحب سے بھی، جب ہم نے یہ بورڈ تشکیل یہاں پہ ہوا، اس دن ہم نیکسٹ ڈے ہم پرائم منسٹر صاحب سے ملے. تو جس دن ہمیں یہ سٹیٹس بھی دیا گیا، یہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، اور پارٹی نے ہم پہ بھروسہ کیا، ہمارے پرائم منسٹر نے بھروسہ کیا کہ اس ڈپارٹمنٹ کو آپ کو سچائی کے راستے پہ، پٹری پہ لانا ہے، جس طرح سے ہم نے ہر ایک یہاں پہ لایا ہے. تو وہی ہمارے LG صاحب کی بھی ہم پہ یہی ہے کہ سچائی، آپ پہ کوئی مداخلت نہیں ہے، لیکن سچائی کی طرف جانا ہے. اور جو یہاں پہ گپلے ہوئے ہیں، جو غلط ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک کرو تاکہ یہ وقف بھی فعال بنے. لیکن کہیں نہ کہیں جیسے راجنیتک طور پر کافی ساری انویسٹمنٹ کیا ہے. ہینا بٹ کو بھی، آپ کو بھی ایک رتبہ، آپ نے تو بڑا لمبا سمے سے کام کیا ہے. اس کے علاوہ کچھ MLC بھی بنائے ہیں. بدلے میں کیا اسمبلی الیکشن میں BJP کو آپ کچھ دیں گے؟ دیکھیے، بھاجپا آج کی ڈیٹ میں کشمیر میں بہت آگے جا رہی ہے. لوگ ہم پہ بھروسہ کر رہے ہیں. ہماری پارٹی نے بہت اچھے کام کیے ہیں. آج آپ دیکھیے، آج کی ڈیٹ میں سرکار مطلب لوگ آج وہ جو گٹ گٹ کے جی رہے تھے پہلے، ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں افراتفری ہوتی تھی. اب ایک تو چیز ہے جو ہمیں اپنی گورنمنٹ کو، اپنے پرائم منسٹر کو، اپنے LG صاحب کو، ایڈمنسٹریشن کو ایک مبارکباد یا ایک کریڈٹ دینا چاہیے. آج کی ڈیٹ میں آپ وہ ماحول ملتا ہے کہ آپ جس گلی سے بھی جائیں گے بے خوف ہو کر جائیں گے. کرتے کہ 370 ہم واپس لا کے دیں گے. ان کے ساتھ ان کی لائزننگ ہے کہ آہستہ آہستہ کٹ رہی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ؟
चाहे वो देखिए वो MC लाएंगे तो देखा जाएगा, ऐसा तो हमें दिखता नहीं, क्योंकि बीइंग ए कश्मीरी हम भी तो कश्मीर से ही है ना, जी हम भी वहीं के हैं। हमारा तो देखिए हम सारे ही जम्मू कश्मीर से वाबस्ता है, आप भी हैं मैं भी हूँ। ला के दिखाएं तो देखा जाएगा। और भी तो ये वो दूर के ढोल तो बड़े सुहाने लगते हैं, जब था तो बचा नहीं पाए, अब लाएंगे क्या। जो मैंने आपसे कहा कि जिस तरीके से वो बात करते हैं कि पाकिस्तान से और चाइना से बातचीत होनी चाहिए, लोग डाइजेस्ट कर पाते हैं कि ऐसा अब संभव है? कौन डाइजेस्ट करता है, सभी जानते हैं चाइना मेड इन चाइना अगर कोई चीज होती है वो नहीं चलती है, तो अब कौन। ये पहले यहाँ से बात करें, यहाँ के लोगों को एड्रेस करें, जम्मू कश्मीर के लोगों को एड्रेस करें। वो तो फॉरेन अफेयर्स की बात रहती है ना। अगर आप चीफ मिनिस्टर भी किसी स्टेट के हैं, जी जो हम मानते हैं, जो कॉमन इंसान भी, अगर आप चीफ मिनिस्टर भी है तब भी आप फॉरेन अफेयर्स में मुदाखलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स स्टेट का मामला नहीं होता है। वो मतलब है, वो एक छोटी सी सियासत रियासत या यूटी का मामला नहीं है। चाइना से बात करनी है, पाकिस्तान से बात करनी है, वो जाने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री और जाने हमारे प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, वो उनका मामला होता है। हमें अपनी यूटी पे नजर रखनी है। हम अपने मोहल्ले से बाहर जब निकलेंगे ना, तब चाइना और पाकिस्तान की बात करेंगे। कौन डाइजेस्ट करता है। जी, लेकिन एक माहौल एटमॉस्फेयर ऐसा तैयार नहीं। नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो सिलेक्टिव किलिंग भी हो रही है, जो कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए उल्टा वहां से 11 परिवार और पलायन करके आ गए, ये चिंता का विषय है। देखिए वो पलायन, अगर हम क्योंकि सर्दियों में तो सारे पलायन, सारा अपना जो घरेलू सामान होता है उठा के ट्रकों में भरता है और जम्मू की तरफ आता है। जिस दिन हमें जम्मू वाले कहेंगे नहीं जी अब आप सर्दियों में ना आए, तो फिर कौन आएगा। इसलिए हम सर्दियों में वहां गर्मियों में वहां जाते हैं और सर्दियों में वहां से उठ के यहाँ आते हैं। इसको हम पलायन नहीं मानते। कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इशारे पर चलती हैं और कश्मीर में रह करके उनके साथ चलना बड़ा जोखिम भरा है। आईएसआई के साथ चले तो वो चलता है। देखिए जब आप राष्ट्र के साथ चलते हैं तो गर्व महसूस होता है, क्योंकि राष्ट्र के साथ हम तब चले जब कोई चलने से कासिर था और डरते थे। हम तब तिरंगा ओढ़ के चलते, तो घर घर तिरंगा है, आज की बात नहीं है। हमें तब भी गर्व था, आज भी उनके साथ। हुब्बल वतनी हमारा निस्फ ईमान है और हम उसी ईमान के साथ चलते हैं। डॉक्टर साहब, 22 साल की आयु में आपने ये राजनीति में, सक्रिय राजनीति में कदम रखा था और तभी से आपकी भाषा और आरएसएस की भाषा मिलती जुलती है। तभी से आप कहते 370 हटेगा, इनके जनाजों में कोई नहीं जाएगा। इतने साल आपने काटे, डर लगता था, खौफ लगता था, और हार्ट ऑफ द सिटी में आप रहते रहे। देखिए मिलिटेंसी पीक पर थी। हम तो सारी चीजों का, और एक किस्म का एक बॉयकॉट हमारे खिलाफ रहता था। आप अपनी ही फैकल्टी लीजिए, जैसे जर्नलिस्ट फैकल्टी, जर्नलिज्म, ये फैकल्टी हमारे खिलाफ हमेशा रही कश्मीर में। वो हमें कभी छापते भी नहीं थे, सीधी सी बात है। कभी हमारा प्रेस रिलीज उन्होंने नहीं छापा तब तक। वो हमें कहीं अखबारों में जगह नहीं देते थे, वो हमें कहीं पे भी। हाँ, जब हमने ये स्टार्ट किया, जो आज श्रेय है हमारा, ये जो हम कह रहे हैं, तब हमारी जो जुबान थी ये टनल के पार से चली। जब हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब में दी, तो यहाँ सारा नेशनल हो, हालांकि हम कहेंगे तब हम नेशनल के हक में मतलब थे ही नहीं उस काबिल। 22 साल की आयु होती, 23 साल की आयु होती, वो तो उतनी नहीं होती है। लेकिन अल्लाह का करम है कि हमने सही रास्ता चुना था, और उसी रास्ते की वजह से आज हम यहाँ पर हैं। डॉक्टर साहिबा, जब आप ये लाइन टो कर रही थी, घर वालों पर भी संकट मंडराता होगा। घर वालों ने कहा कि कौन सी लाइन टो कर रही हो और कहाँ पर रह करके ये वाली लाइन टो कर रही हो? वो नहीं कहते थे कि आशिया अंद्राबी की तरफ जाओ? हम अब कहेंगे तो हमारे घर वालों, अब मम्मी पापा को वो भी देखते होंगे, वो भी देख
ہوگا. ہمیں کسی نے اون نہیں کیا اس ٹائم پہ. جیسے کوئی بیٹی گھر سے بھاگتی ہے اور شادی کر لیتی ہے کسی دوسرے سمودائی میں تو اس کو گھر میں کہتے ہیں یہ ہماری ہے نہیں. جس طرح سے ہم نکلے پولیٹکس میں تو ہمیں بھی انہی اپس اینڈ ڈاؤنز کا سامنا کرنا پڑا جس کو ہم اردو میں نشیب و فراز ہم نے بہت دیکھے. لیکن حوصلہ اللہ کا تھا, حوصلہ اپنے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, اور جو حوصلہ پھر یہاں کے میڈیا نے دیا اس وقت, کیونکہ ہمارا کوئی مائی باپ پولیٹیکل تھا نہیں, ایک محنت تھی, ایک جنون تھا دل میں کہ ہم نے کہنا ہی ہے سچ. اس وقت مفتی محمد سعید صاحب کی گورنمنٹ تھی, اس گورنمنٹ نے بھی ہمیں بہت ستایا. ہمیں سیکیورٹی کا ایک بندہ بھی نہیں ملا, ہمیں سیکیورٹی کا پتہ بھی نہیں تھا. پھر ہم نے بہت سارا جیلا ہے اور وہ جیلتے ہی رہے گا, چلتا ہی رہا. آج جب بھی ہم کسی کو گرو ہو نہ ہو, لیکن درخشاں اندرابی کو گرو ہوتا ہے جب ہم ان ہاتھوں میں ترنگا دیکھتے ہیں جنہوں نے ہمیں بہت ملامت کی تھی اس ترنگے کو اٹھانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب تھریٹ پرسیپشن تو رہتی ہوگی, کوئی دھمکیاں ان کیا ٹیررسٹ آؤٹ فٹ سے؟ وہ تو ہم ہمیشہ, آج بھی ہے, تب بھی تھی. ابھی جب ہم وقف میں یہ سارا کچھ کر رہے تھے تب بھی آپ آؤٹ فٹس کی ابھی بھی اگر آپ چلانا بھی چاہیں ہم دکھائیں گے آپ کو. ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, ہمیں کام کرنا ہے اپنے جموں کشمیر کے لیے, ہمیں اچھائی کے لیے کام کرنا. ابھی وقف میں آئے ہیں اور وقف کا کام ویسے کرنا ہے جو آج تک نہیں ہوا ہے. کس طرح کے تھریٹس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو, اس پار سے اور اس پار سے؟ اس پار سے تو آپ خود دیکھتے ہیں پولیٹیشنوں نے ہمارے خلاف کتنا وہ کھول کے رکھا ہے. یہ جی کون سا ایجنڈا مداخلت ہے. دین میں مداخلت تب ہوتی ہے جب آپ کسی مذہبی مقامات کی خدا نخواستہ بے حرمتی کرتے ہیں, کسی مذہبی مقامات پہ کچھ غلط کرتے ہیں. ہم نے مذہبی مقامات سے ہم چاہتے کام ہو, ہمیں وہاں ترقی ہو, لوگ جائیں, ان کو کوئی انٹرفیئرنس. ہم نے وہ چیز کی تو تب بھی بولا کہ یہ مداخلت ہے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہاسپٹل بنائیں, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بنائیں, کرایہ بڑھائے, اس کو بھی کہتے ہیں یہ جی مداخلت ہے. اب وہ کہتے رہیں, ہم مداخلت کرتے رہیں گے کیونکہ ہم نے وقف کو ایک اچھا سا ڈپارٹمنٹ بنا کے رکھنا ہے, کیونکہ ہم کتنی زمین کرنی ہے, میں نے اپنے نام کتنے شاپنگ مال بنانے ہیں. یہ درخشاں اندرابی کا کام نہیں ہے. نہ ایک چیز ہے ہمیں جو ہمیں اپنی پارٹی سے, جو ہماری اپنی بی جے پی پارٹی ہے, اس سے سب سے اچھی جو بات ہماری لگی کہ انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی, نہ انہوں نے کچھ بولا ہمیں جیسے آتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو. جیسے پارٹی اللہ کا کرم رہا کہ ہمارے ہر ایک نے کام ہمیں سونپا ہے, کوئی ہمارے میں مداخلت نہیں ہے. ڈپارٹمنٹ کو صحیح کرنا ہے, کام دیا گیا آنے دو, وہ ہم کام کر رہے ہیں اور اس پہ ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے درشک یہ جاننا چاہیں گے کہ اس سے پہلے, آپ سے پہلے کہ بورڈ میں کس طرح سے پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہوتی تھی؟ کرایہ بڑھاتے تھے, نہیں یہ ہمارا ورکر ہے. آپ کچھ بھی کرنا چاہتے تھے تو پھر آپ وہ دکان کو کرایہ نہیں تو اپنا کمیشن لیتے تھے. اور وقف بورڈ کام ہوتا رہا, دکان آپ نے یا چاہے یہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بولا کیونکہ آپ جموں میں ہیں تو ابھی ہم یہیں کی آپ کو یہ دے. اب ریزیڈنسی روڈ, کھٹی کا تلاؤ, گاندھی مارکیٹ, اوقاف مارکیٹ, وہ سارا وقف کا ہے. آپ سارا انکم جنریٹ کر کے 1 لاکھ سے زیادہ یا 2 لاکھ سے نہیں ہوگا تو آپ بتائیے وقف چلے. سوچتے ہم بھی تنخواہ لیں کیا جب پیسہ جمع نہیں ہوگا, اور ہمیں ویسے ہی نہیں, اللہ کا کرم ہے ہم یہ پیسہ نہیں لے سکتے ہیں, ہمیں نہیں چاہیے, بٹ ہمیں چاہیے وقف کے لیے پیسہ. ہمیں اور بھی کچھ بنانا ہے, ہمیں اور بھی کچھ کام کرنا ہے, لیکن لوگوں کو چاہیے کہ
وہ یہ پولیٹکس چھوڑ کے بزنس مین کی یہاں. بٹ ہاں ہم یہ بھی بولیں گے کہ کچھ لوگ ہیں جو مسلم کمیونٹی سے نہیں ہیں, وہ آئے, انہوں نے کہا ہم دے دیں گے کرایہ, لیکن ہمارے جو یہاں پہ اپنے لوگ بھی ہیں نا, سارے ہی اپنے ہیں, میں تو کوئی مانتی نہیں ہوں وہ جو پرایا ہے یہ جی اپنا ہے, انہوں نے کہا ہم کرایہ دیں گے. تو کچھ لوگ گئے نہیں جی, ہم نے جو پہلے سے یہاں پہ پولیٹکس کی ہے, ہم جی جلسہ کریں گے, ہم سے جلوس کریں گے, ہم جی وہاں سے شور کریں گے. تو یہ ڈپارٹمنٹ اب کام اپنے ایکٹ کے تحت جی جب تک ہم ہیں, آج ہے تو آج تک ہی ہمارا قانون, کل ہوں گے نہیں ہوں گے ہمیں نہیں پتا, بٹ جب تک ہیں اصولوں سے پھریں گے, سمجھوتا نہیں. ڈاکٹر صاحب کبھی آپ کو لگا کہ یہ وقف بورڈ کا استعمال الغاوات کے لیے کیا جاتا رہا, سٹون بیلٹنگ کے لیے کیا جاتا رہا, یا ٹیرر فنڈنگ کے لیے کیا جاتا رہا, کبھی ایسا لگا جب سے آپ نے سنبھالا ہے؟ نہیں, اللہ کا کرم ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. ہم نے سنبھالا, ہم تبھی کی بات معلوم, لیکن ایسا کہیں سے بھی کوئی بھی پچھلا کبھی آپ کو ایسے انسٹانٹ نہیں ملے؟ ابھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں, جب ملے گا تو آپ کے سامنے وہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ الرحمن. ایسا ابھی تک نہیں لگا. آپ نے کتاب لکھی ہے جی, اس کے بارے میں کچھ کہیں گی؟ بالکل کہوں گی. جی. وہ ہمارے خون کے آنسوں کے نام سے کتاب ہے. جب سے ہم نے سٹارٹ کیا, کیونکہ بہے تو آنسو ہمارے آنکھ سے, وہ تو خون ہی بہتا رہا. جی. ہم نے جب سٹارٹ کیا تو کیسے سٹارٹ کیا, اور وہی اسٹریٹ نہ کوئی ایسا ملا جس نے ہمیں ہاتھ پکڑ کر کہیں پہ پہنچایا ہو. ہمیں ہر روز تانے ہی سننے پڑتے تھے, ہمیں ہر روز ہی پریشانی اٹھانی پڑتی تھی. ہر روز ہم سوچتے تھے کہ شام کو کہ بس بند کریں گے یہ مرحلہ تو اور آگے بڑھیں گے. وہ سارا شب و روز جو کہانی ہے, ایک قسم کی ڈائری ہے ہماری, جو ہم ہر روز, آج آپ ملے, یہ بھی شام کو ہم قلم بند کریں گے. آپ سے جو بات چیت, جو ہم نے یہاں پہ پہلی پریس کانفرنس کی, اس میں کون ملا, کس نے ہمیں انکریج کیا, اور یہاں جو میڈیا سے ہم آپ کی بات کریں گے. ہمیں جو پہلا ہم نے پنڈتوں کو یہاں سے بھیجا تھا واپس, جب آرمی میں بھرتی ہو گئی تھی, اس دن جو میڈیا ہمارے ساتھ چلی, اور اس کے بعد ہم چند نام آپ کے سامنے بھی رکھیں گے. اس میں آپ کا نام بھی آتا ہے, ویسے ہم بولنا نہیں چاہتے ہیں کہ وہ آپ بھی ہیں اس میں. ایک شخص پرسنالٹی جن کا نام ہم نے ذکر اس کتاب میں کیا ہے, وویک شرما جی کا نام لکھا ہوا ہے, راکیش راکی جی کا نام لکھا ہے, اور جن سے ہماری وارتالاب ہوئی ہے. ایکسل کا نام اس میں آتا ہے, اور ابھیمنیو شرما جی آتے ہیں, بھیا جن کو ہم کہتے ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں واقعی میں اس ٹائم پہ انکریج کیا. اور ساری وہ کتاب ہماری پریزیڈنٹ صاحبہ اب انشاءاللہ الرحمن وہ بھی اس میں شامل ہے. اور جو ہماری جو خون کی داستاں ہے, وہ خون کی داستاں کیسے شروع ہوئی ہے, تو وہ بھی اس میں سارا قلم بند ہے. ایک ایک پل, ایک ایک ٹائم, تبھی ہمیں ہر چیز یاد ہے, کیونکہ ہم شام کو لکھتے رہے, اور وہ چیزیں ہم نے اپنے آنکھوں سے کبھی اوجھل ہونے نہیں دی. اور آج تک بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں, اور یہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ابھی ہم نے کوئی چیز حاصل کی ہے. یہ ہمارا وہی سٹرگل ہے جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا سوشلسٹک ڈیموکریٹک پارٹی سے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ.